مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کے، کسی کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسروں کی خوبیوں میں خامیاں نکال کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھے اور تمہاری بے عزتی کو اپنی بے عزتی۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کہا جاتا ہے مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی وہ تمہیں عزت دے، پیار دے، تو بے شک وہ تمہارا بہترین رشتہ ہے۔ زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے جب تم اچانک ایسے شخص میں تبدیل ہو جاؤ جو کسی پر الزام نہیں لگاتا، فضول بحثوں سے گریز کرتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر بھی بس ایک مشکوک خاموشی سی زخموں کو قبول کرتا ہے، تو جان لو تم پختگی کے اعلیٰ ترین مراحل پر پہنچ چکے ہو۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے آپ کس قدر انمول تھے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے، اور اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت پر نظر بھی نہیں ڈالتے۔ ان کے نزدیک ان کی بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں، ویکنڈز پر خود کھانا پکاتے ہیں تاکہ بیوی آرام کر سکے۔ وہ بیوی کا ہر نخرہ اٹھاتے ہیں اور اسے فضول خرچی کے طعنے نہیں دیتے۔ کسی بھی نامحرم لڑکی کو دیکھ کر نگاہ جھکا لیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ اگر مرد کی پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو ایک دفعہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ لیں کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی بیوی کسی شرعی وجہ سے آپ سے خوش نہیں ہے تو اللہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ایک لڑکی کا دل دکھ رہا ہے اور وہ چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو شکایت نہیں کرتی، پر اللہ تعالیٰ تو اس کے ایک ایک آنسو دیکھ رہے ہیں۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر بھی پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ سال بیت گئے، اس سے بچھڑے، صبر بھی آ گیا، مگر روزانہ ان کی یاد ضرور آتی ہے۔ کسی کے دل میں کیا ہے بس خدا ہی جانتا ہے۔ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔
کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اسے دینے والا خدا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ مسائل دیکھتے ہیں ہم کو اور ہم مسلسل رب کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہو تو رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق لے لیتا ہے۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا سا لگتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جائیداد دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، بدل نہ جانا دنیا کی طرح، میرا آخری یقین ہو تم۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔